باب دوئم اوراد و وظائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوراد و وظائف کے سلسلے میں تجربہ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو دعائیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتائی ہیں اور جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں، ان پر اور کسی بھی ورد یا وظیفہ کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ سب سے افضل ہے۔ ان کے اندر جو نور ہے وہ کسی اور میں نہیں، لیکن بعض اوراد اولیاء کرام کو الہام ہوئے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ مؤثر اور ان کے اندر بھی اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مشغولیات سے فارغ کر دیا ہے، ان کو چاہیے کہ کسی صاحب طریقت بزرگ کی اجازت سے اپنے لیے اوراد و وظائف کی ترتیب عبادت کی نیت سے قائم فرمائیں۔ لیکن عام حضرات جن کو فرصت نہیں ہے اور وہ دین و دنیا کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے میری تجویز کردہ ترتیب کے مطابق ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ان کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہے۔ مختصراً شیاطین، جنات، بھوت، پریت، جادو، سحر، نظر، حسد، بددعا، باطل تصرفات، جہنم، حادثات، ناگہانی موت، فرضی تنگ دستی، فکر و فاقہ، قرض اور غم سے نجات اور حفاظت کے لیے مختصر اوراد انشاءاللہ تعالی ہر شخص کے لیے کافی ہیں۔ یقین اور توجہ کے ساتھ عمل کریں، ان کے ورد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضمانت بھی موجود ہے۔ ہر فرض نماز کے سلام کے بعد، سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر ایک مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذو الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عظمت والے۔ الحدیث مسلم شریف۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، عالم کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگو دبا سکتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کو کی جناب میں بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر و غائب حالات کو اور ان کی معلومات میں سے کسی بھی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر وہ چاہے، اور اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس پر گرا نہیں ہے اور وہ بلند اور عظیم ہے۔ 1 مرتبہ۔ القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 252۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ 1 مرتبہ۔ ترجمہ: وہ اس کے لیے رنج ہے، نکلنے کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کی کفالت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ القرآن سورہ طلاق آیت نمبر 2-3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ۔ ترجمہ: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ القرآن۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ 3 مرتبہ۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے سردار اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا آپ چاہیں اور پسند فرمائیں ویسی سلامتی نازل فرمائیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے 33 مرتبہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے 33 مرتبہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے 34 مرتبہ۔ رواہ مشکات۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ، لیکن فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ ترجمہ: کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو یہ پڑھے گا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حدیث سنن ابو داؤد و مشکات۔ اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ رکھیو۔ صرف فجر اور مغرب کے بعد اس طرح بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ پڑھیں تو جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے، ورنہ دعا معلق رہتی ہے۔ رواہ ابو داؤد و مشکات۔ دعا کے بعد روزہ مبارک کا تصور کر کے پڑھیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک مرتبہ۔ ترجمہ: لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے گا، تمہاری تکلیف اس کو گراں معلوم ہوتی ہے، اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ القرآن سورہ توبہ آیت نمبر 128 سے 139۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح اٹھ کر نماز کے بعد مذکورہ بلا آیہ مبارکہ پڑھتے تھے۔ ان کی عمر زیادہ ہو گئی۔ ایک رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، دنیا میں کب تک رہو گے؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، موت ہی نہیں آتی۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کس طرح آ سکتی ہے؟ تم روزانہ صبح کو یہ آیت جو پڑھ لیتے ہو۔ صبح اٹھ کر صحابی نے یہ واقعہ دیگر صحابہ سے بیان کیا، اور اس دن یہ آیہ مذکورہ تلاوت نہیں کی، اسی دن ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کو اوپر تحریر شدہ ترتیب سے نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ وہ بزرگ اٹھ کر حضرت شبلی کے پاس گئے اور ان کو خواب سنا کر ان سے معلوم کیا، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اس قدر مہربان ہیں؟ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے اس کو اپنا عمل بتایا کہ میں ہر نماز کے بعد مذکورہ بلا آیہ مبارکہ پڑھ کر 3 مرتبہ اس طرح درود بھیجتا ہوں، چنانچہ جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا وہ اچانک حادثاتی موت سے یقیناً محفوظ رہے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے گا۔ اس عمل کے بعد 1 مرتبہ سید الاستغفار پڑھنی چاہیے۔ سید الاستغفار: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے بنایا اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں، اور اپنی طاقت کے مطابق آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں۔ مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر آپ کا ہے، اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، پس بخش دیجئے میرے گناہ، کیونکہ نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا۔ رواہ مشکات و بخاری۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جو شخص صدقے دل سے معانی کا دھیان رکھتے ہوئے اس طرح پڑھے گا، اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اور نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اس لیے اس کو ہر نماز کے بعد رات کو سوتے وقت ضرور پڑھنا چاہیے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد جادو، سحر، نظر، شیاطین، جنات اور انسانوں کے شر سے محفوظ اور باطل تصرفات کے اثرات زائل کرنے کے لیے بہترین عمل جس کا بدلہ کوئی نہیں۔ فجر اور مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے مناسب مندرجہ ذیل ترتیب سے یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں ہتھیلی ملا کر ان پر زور سے پھونک مارے اور دونوں ہاتھ سر کے پچھلے حصے پر رکھ کر سر پر آگے کی طرف پھیرتے ہوئے لائیں اور پیروں تک پورے جسم پر آگے پیچھے دائیں بائیں ہاتھ پھیریں، اور اگر زیادہ سخت اثرات ہو تو پانی پر دم کر کر پی لیں۔
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس 11 مرتبہ۔ ترجمہ، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی وسوسہ انداز کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں سے وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں سے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد 11 مرتبہ۔ ترجمہ، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کیا، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف 11 مرتبہ۔ ترجمہ، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی ملا کر اس پر زور سے پھونک مارے، اور دونوں ہاتھ سر کے پچھلے حصے پر رکھ کر سر پر آگے کی طرف پھیرتے ہوئے لائے، اور سر سے پیروں تک پورے جسم پر آگے پیچھے دائیں بائیں ہاتھ پھیرے، اور اگر زیادہ اثرات ہو تو پانی پر دم کر کے پانی پی لیں۔ ہر قسم کے جادو، سحر، نظر، حسد، شیاطین، جنات کی شر سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ۔ ترجمہ، میں سب جاننے والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردود و شیطان کے وسوسوں سے۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیہ مبارکہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم 1 مرتبہ۔ ترجمہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ پاک ذات ہے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ کا بنانے والا، ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے سب اچھے سے اچھے کام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ القرآن سورہ حشر آیت نمبر 22 سے 34۔ اس کے بعد بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی 11 مرتبہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے اپنا دین، اپنی جان، اہل و یار اور اپنا مال اس کے سپرد کرتا ہوں۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اولاد کے مستقبل کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ آپ نے ان کو یہ دعا فرمائی۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ صحابی آپ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس فکر سے نجات مل گئی اور اب میں بالکل مطمئن ہوں۔ اس دعا کی یہ تاثیر ہے کہ انسان کے دین، اس کی اپنی ذات اور بیوی، بچے اور کاروبار سب اللہ کے فضل سے درست ہو جاتے ہیں اور اس کو سکون مل جاتا ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد 11 مرتبہ۔ القرآن سورہ مومن آیت نمبر 24۔ ترجمہ ہے کہ میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ۔ ترجمہ، اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ القرآن سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم
3 مرتبہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فائدے ملتے ہیں، جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، 3 مرتبہ۔ ترجمہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے پورے کلمات کے واسطے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ رواہ مسلم۔ فائدے میں، جو اس کو پڑھے گا ساری مخلوق کے شر سے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما، 3 مرتبہ۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ماننے پر اور رسول ماننے پر اور قرآن کو امام ماننے پر راضی ہوں۔ رواہ سنن ابی داؤد۔ جو اس کو پڑھے گا روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرے گا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، 1 مرتبہ۔ ترجمہ: میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر اور تمام آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر اور تمام مقدر کی اچھائی برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر اور بعد مرنے کے زندہ کیے جانے پر۔ فائدہ: جو اس کو پڑھے گا اس کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔